دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو, دل میں بٹھا لو, کان سے سن لو, دل میں بٹھا لو. عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں, کچھ چیزیں ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے, کوئی اسپتال بنا لیں گے, اچھے کام کریں گے ہم. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے, اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا. آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے. کوئی ہسپتال بنا دیا, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, یتیم خانہ بنوا دیا, یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا, یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا. تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے, اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو, یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو, یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا, جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا, تو میں اس عرب کے پاس ہوتا, میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے, ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. نکال, ٹھیک ہے اس کا جذبہ اچھا تھا, اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو, لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسا تھوڑی کہ کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے, آپ نے کہا پکڑا دیا, چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے, انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے, پھر بھی یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے, جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, علاج کے پیسے نہیں, وہ تو مر جائے گا بیچارہ, بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا, کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم, لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے, اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا, مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ, ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا, نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی ان کے. بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا, کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی, نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے, لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا, درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا, چرند پرند اس سے کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے, مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے, جیسے دینی مدارس. دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی ہے, مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی, پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے, تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو, سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں, کون ویژنری لوگ ہیں, کون, بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا, بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو,
میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں, کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے, اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو. ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے, اتنا پروفٹ ہے, آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا, تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. وہ بتائے اتنے, تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے, اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ہی ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے, اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یہ اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دی ہے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے. اور ثواب کمانا ہے نا, تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں, کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے, اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا, پیٹ بھر گیا, تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا, تو اب تو ختم نا, صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال, تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا, بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہیں, تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے, اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو, پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو, ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول, میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں, جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا,
اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے. وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آگے آ جائے, اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی, تو اللہ اعلان کرے گا بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا, تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال, اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے, ایسے ہی ہے, اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے, دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے. لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی, گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں, تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے. اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے, ورنہ 5 پہ چل رہے تھے, وہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے ٹھیک ہے, یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں, یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر رہے تھا یار, اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آئے, فلاں کھانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی, اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی, اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں
کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا. آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئیں ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں, پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا, کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال, لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا, یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے, تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے, اور یہ چند ضروری کام جن میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری, پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو, مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا, نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو, نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, پوری فوج ہے آپ کی. تو دونوں, اور پھر عجیب بات ہے آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے, پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا. یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیڑ چڑھاؤ اپنے توکل کی, ٹھیک ہے نا. اپنا, میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کمی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا, کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے, بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہ سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. تو ہاں اچھا, اس میں پھر 2 کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا, ماشاءاللہ کھا رہا ہے,
کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا، جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں، اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے ہیں، شو مارنے کے لیے نہیں، تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ، جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے، ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو، بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں ہے. فری پھوکٹ کی نصیحت. جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے، کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے، یہ کر لو، یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ کیوں نہیں کرتا، یوں کیوں نہیں، ویڈیو گیم کھیلتا رہتا، پٹاخ تھپڑ لگایا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ، وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے، ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو، نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی، اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے، کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کہ آپ اتنے ماشاءاللہ؟ تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو بس ہم نے ابا سے سیکھی، ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا. ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے، سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے، دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب یہاں گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز. تو بچے کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں، آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے، کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ، اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ. بھول جاؤ، نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں. خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام، کوئی صدقہ کیا، کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا، آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی، بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال، ٹھیک ہے؟ بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے، بعض فقیروں کو وہ یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں، بس یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے، اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا. یہ بھی نہ ہو، ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو، جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر، اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کے جی تو کھڈے میں گر گئی گاڑی، تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے؟ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے بہرحال، تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے.
تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو. تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں یا سب قربانی کر رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں. اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو. تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریبی کہلائیں گے، تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے. ہاں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں. تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازمی حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے یہ. قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجراں والا، جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے. تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے. ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں. تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے. لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو. لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں. قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے. جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے. جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے. قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں. اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے. شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے. بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے. تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے
پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہے، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس سے گوشت کی۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد، آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے۔ بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے۔ اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے، تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو۔ تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی۔ امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی۔ لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے، کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرعید داخل ہو چکی ہو، پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ لوگوں کو قربانی کے بیسک مسائل بتائے جائیں، لوگ بہت زیادہ جو سوالات پوچھتے ہیں، تو اس پہ میں نے کچھ اشارے لکھ لیے اپنے سامنے تاکہ جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں میں ان کے بارے میں ریکارڈ کروا دوں۔ تو میں انشاءاللہ یہ جو قربانی ہے اس کے بالکل شروع سے لے کے آخر تک ترتیب سے کوشش کرتا ہوں کہ مسائل بیان کروں، اور جو مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سارے آ جائیں۔ تو پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی واجب کس پر ہے؟ لم سم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45 سے 50 ہزار یا 55 ہزار، یہ آج کل ریٹ چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیے گا نیٹ پر۔ تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50, 55, 60 ہزار تک، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا، تو لم سم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی پھر۔ تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے،
اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کی دو دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا، تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے، تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے؟ تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے، اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے، یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے۔ پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے۔ تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، تو سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے۔ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں۔ البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی۔ جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی۔ اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے،
تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے, جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا. تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے, بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی بجا آوری یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے, اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جی قربانی, ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل یہ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جس نے قربانی کی تو قربانی ہوگی, نماز سے پہلے کر لی تو آپ نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. اب چونکہ بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے گی تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا. بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں قربانی نہ کریں. لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی خود نماز پڑھنے سے پہلے, تو اگر پورے شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی تھی تو آپ کی قربانی ہو گئی, عید کی نماز نہیں ہوئی تھی آپ کی قربانی وہ کالعدم ہے. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے. بہت سے ملکوں میں عید کی نماز پہ پابندی ہے. UAE سے فون آتا ہے بھائی یہاں دبئی میں تو عید کی نماز ہی نہیں ہو رہی, تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ قربانی کریں. اگر پورے شہر میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ جانور قربان کریں, اس سے پہلے قربانی نہ کریں. لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو فقہا کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے, انشاءاللہ وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی. یعنی صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جگہوں پہ جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے, بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی, تو وہاں پر پھر آپ زوال کے بعد جانور کو قربان کریں آپ. یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا, اب جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں؟ سب سے پہلی بات 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے. اونٹ, اور یہ گائے بھینس بھی گائے کے حکم میں ہی ہے, اور بکرا اور دمبا. ہرن کی قربانی یا نیل گائے کی قربانی یا اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے. ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے, گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے, اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے, اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو. لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے کجلے بڑے مشہور ہیں, 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز ہے. 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں ہے. اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا, 1 سال کا نہیں لگ رہا, بچہ ہی لگ رہا ہے, چھوٹا لگ رہا ہے, کمزور ہے, پھر اس کی بھی جائز نہیں ہے. تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری, اور گائے 2 سال کی, اور اونٹ 5 سال کا. اچھا, اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے. مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں, ہاں بھائی کتنی عمر ہے, اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے, تو آپ اس سے سیدھا یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے. بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی, کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا ہے. دانتوں کا اعتبار نہیں ہے, یاد رکھیں. لوگ دانت کو زیادہ فوکس کر رہے تھے, 2 دانت ہے کہ 4 دانت ہے کہ کھیرا ہے, تو دانت کا اعتبار نہیں ہے. اصل حکم ہے جانور کی عمر کا, کہ گائے 2 سال ہو, اور 2 سال میں یاد رکھیں دانت پورے, جو ماہرین ہیں نا جو بچڑے پالتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال میں دانت نکلتے نہیں ہیں, 2 سال پورے ہونے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں, بچڑے کی, چاہے وہ کھیرا ہی کیوں نہ ہو.
البتہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بہت چلتا ہے، تو اس لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کیونکہ دانت اگر نکلے ہوئے ہوں 2 دانت ہیں تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، تو اس لیے لوگ دانتوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو سامنے والے کی بات پر اعتماد آ جائے اور وہ یقین دلا دے آپ کو کہ بھئی یہ 2 سال کا بچڑا ہے، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور بکرا اگر 1 سال کا ہو چکا ہے، یقین ہو گیا آپ کو، کسی بھی طرح سے یقین ہو گیا، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر کے بارے میں۔ عیب کون سا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ دمیں اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں اوریجنل ہے، پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی۔ تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں، تو ہم شروع بھی دم ہی سے کرتے ہیں۔ تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کم سے کم آدھی دم، آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے، اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کان کا بھی یہی حکم ہے، کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسے کان نہ چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس کی بھی جائز ہے۔ آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے، بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس ماس کو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پوری نظر کا 6/6 ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بیچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں نا وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، پہیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت لنگڑاتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے۔ یہ ہو گیا جانور کے عیب کے بارے میں۔ خارشی جانور ہو، خارش زدہ جانور، تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاغا رو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے تو ایسی قربانی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی خارش ہے اس جانور کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل انسانوں کو آپ کو پتہ ہے اتنی خارش ہے، تو جانوروں میں ہو گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا اس سے۔ سینگ کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ آج کل تو جانور کے پیدائشی سینگ ہی گھس دیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ البتہ جانور کا سینگ اگر ٹوٹ گیا چوٹ لگنے سے اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ کے نا اس کے دماغ ہل جاتا ہے پھر، تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں، تمیز سے جانور لے لیا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی بھی کی ہے۔ اچھا، دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر جانور کے ہر آپ جو ہے گوشت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جانور، قربانی والے جانور جو ابھی ذبح نہیں ہوا اس کا دودھ آپ نے پیا تو دودھ نکالا تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو۔ اچھا، دوسری بات حاملہ جانور کی قربانی، یعنی وہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر وہ گائے جس کے بالکل بچہ ہونے والا ہے، یعنی پورا بچہ بن چکا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، ناپسندیدہ ہے، لیکن جائز ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے۔ اور اگر گائے گابھن ہے اور وہ ابتدائی مرحلے میں وہ حمل ہے اس کے، تو پھر اس میں کوئی، یعنی پھر بہتر بھی یہی ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ جانور لے کر آ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس گائے کے پیٹ میں تو بچہ ہے، تو اب چونکہ لا چکے ہیں، واپس تو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل